یہ کافی سارے سوالات میلاد کے بارے میں ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک مسلمان کو خوشی ہے، وہ اس موقع کے اوپر کوئی اچھی مجلس منعقد کر لیتا ہے، آپ کی سیرت بیان کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل عبادت کی نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن خوش ہونا، کوئی تقریب منعقد کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ضرور کیجیے۔ یہ دیکھیے اس کا کنٹینٹ کیا ہے، آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر جو میلاد شریف قسم کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ بالکل گپوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، موضوع روایتیں، بالکل جھوٹی باتیں، کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس کی۔ تو حضرات کرم یہ دیکھیے کنٹینٹ کیا ہے، یعنی آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں 10 مرتبہ سوچیے کہ آپ کس ہستی کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں، تو اصل چیز اس کا کنٹینٹ ہے۔ باقی آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم ایسا کرو گے، تو میرا جواب ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں، جب ایک کام جائز ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال اور قائد اعظم نہیں ہے کہ ایک دن کی شخصیت ہو جائے، وہ میرے ہر دن کی شخصیت ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی۔ عقا کا لفظ ہے، عقا کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقا ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعد ما بعثه اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعد ما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعد ان جاءته النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ حدیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عقا عن نفسه بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقا استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ
حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا. اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے, فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ معذبۃ وسماہ محمدا. اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم صابہ ہی وجعلہ معذبہ وسماہ محمدا, حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا. اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں, ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا, آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا. یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے, اسی کو امام قرطبی نے احکام القرآن میں روایت کیا ہے. الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے. تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا. اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے, اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے, اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے. یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے, جامع ترمذی, اس کا باب ہے من العقیقہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک رأسہ. فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے, قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے. تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا, اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے. فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے کیونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا. پھر فرمایا امام ترمذی نے, اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع, اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے. فإن لم يتهيأ يوم السابع يوم الرابع عشر, اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے, اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و 20 21ویں دن کر دیا جائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ. پہلی بات وہ لفظ کہ اقا عن نفسہ بعد النبوہ, کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے, لفظ اقا آیا ہے. اس اقا سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا اور وہ بات غلط ہے, اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے, اور احادیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے, اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرض دار رہتا ہے. تو اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی, ادا کر دی گئی. اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی. اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا, بعثت سے پہلے ہوا تھا. آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا, 25 برس عمر تھی, تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا. تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم, نہیں دہرایا. الا ما قد سلف, دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دہرائے نہیں جاتے, ان کی توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی. چہ جائے کہ وہ احکام جو احکام خیر ہوں, احکام صالح ہوں, شریعت نے تو ان سارے کے سارے احکام کو برقرار رکھا ہے, لہذا عقیقہ نہیں دہرایا گیا. اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ, یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے, اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعاً کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے, لوگوں کو دعوت دی, ایک اہتمام کیا, ایک لنگر تیار کیا, ضیافت کی اور کھانا کھلایا, تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اس کا احتمال کیا جائے گا اس بات پر ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمتا للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار الشکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلک من وجوہ القربات واظہار المسرات. فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا, اس کا دہرانا ممکن نہیں. وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی, اپنا میلاد منایا تھا, اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے. میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرے. اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے نگاہ مرشد, یہ نہیں ہوتا.
पैगंबर कहता है हादा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कीजिए। यही आयत हमारे बरेलवी भाइयों और अहले तशय्युह भाइयों की तरफ से कोट करते हैं मिलाद जब वो मनाना शुरू करते हैं ना, उसमें झंडियाँ और ये सब कुछ, वो कहते हैं कुरान में है कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो इस कायनात में तो हम पे सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबूस किया गया। तो अल्लाह का ये इतनी बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उस पर फिर कहा था कि इस नेमत जो सबसे बड़ी नेमत है, इसको मनाने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने जरूर बताया होगा। जब इतनी बड़ी चीज़ है तो इसका तरीका आपके मौलवियों को तो ईजाद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम इल्ज़ामी जवाब के तौर पर शुरू करते हैं कि बताएं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम अजमाइन इन्होंने कौन सी झंडियाँ लगा के तो मिलाद मनाया, कौन से जुलूस निकाले हैं। चलो लाइटिंग तो आज के ज़माने की है, लेकिन झंडियाँ, झंडे, जुलूस, ये सारे मामला तो उस ज़माने में भी हो सकते थे। मौला अली के हर साल मिलाद मनाते थे इस तरीके पर जिस तरह आप मनाते हैं, तो वो फौरन चिट्टा जवाब आपको देंगे, कहेंगे नहीं तो बाद में शुरू है। जो चीज़ दीन में बाद में शुरू हो उसको ना करने वाले पर किस तरीके से टॉन्ट की जा सकती है। वैसे बड़े ये नहीं चलाकी करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी अगर कोई नहीं मनाता हम कुछ नहीं कहते, हमें ना आप छेड़े भाई, आप तो हमें आए दिन शेर सुनाते हैं, नसार तेरी चहल पहल के हजारों ईदें रबीउल अव्वल सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, आप हमें इब्लीस की कैटेगरी में भी खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं मिलाद को मना ले। यानी ये गरीब तो बदतमीज काम आप ना कर रहे हो और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर टाट कर रहे हैं। तो ये खबीस आप पता है किस किस को कह रहे हैं, ये इब्लीस आप किस किस को कह रहे हैं। ये तो सहाबा वाले बैत में बात चली जाएगी। ये खुद मानते हैं कि 8वीं सदी हिजरी में हुजूर अलैहि सलाम की वफात के 800 साल के बाद ये मुरव्वजा जो ये सिलसिला मिलाद मनाने का शुरू है। पहले 800 सालों में तो ये नहीं होता था। मौला अली 5 साल खलीफा रहे ना, तो बताएं 5 मिलाद के जुलूसों को तो उन्होंने लीड किया होगा ना कूफे के अंदर। तो ये आप सवाल करें तो आगे इनकी शक्लें देख लें, इनके मौलवियों की, ज़ाकिरीन की, तो उनकी शक्ल देख के आपको जवाब मिल जाएगा जब भी आप सवाल करेंगे कि बताएं वो कूफे में जो महफिल मिलाद थी वो हमारे खुसूसी कौन था, नात किने पड़ी सी, मंदबत किने पड़ी सी, मुंह अड़ के बैठ जाएंगे। तो जब मुंह अड़ने से पता लग जाएगा इन्होंने। तो इस तरह की आप एक्टिविटीज, मैं एक्टिविटीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूं कि मिलाद में मुहर्रम में प्रोग्राम करें, हम खुद भी यहाँ पे मजालिस भी करते हैं, महफिल मिलाद भी करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा, जैसे जुलूसों में मैं जुलूसों में शामिल नहीं होता हूं, जो नहीं शामिल हो रहा उसके ऊपर तो आप गुस्ताखे रसूल का फतवा ना लगाएं। ये जब आप काम करते हैं ना, जब आप दूसरों को उनके ईमान का फैसला करना शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत अहले बैत का फैसला शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत रसूल के आप सर्टिफिकेट जब फतवे जारी करना शुरू करते हैं, तो सर जब आप ये करेंगे तो फिर आप भी तैयार रहेंगे, हम भी फिर आपसे इसी तरह के सवाल करेंगे। ईद मिलाद नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था तो मामला माला युमरून, जिस चीज का हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। ये है दर हकीकत रस्म परस्ती, और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाता है, उस पर रदे पर चढ़ते चले जाना जुड़े। ये दूसरा सबब है और इसका एक नतीजा जो निकलता है वो उसी पर बात खत्म करूंगा। अगरचे एक और हदीस जो है इस मौजू पर बहुत अहम है। नतीजा क्या निकलता है? जहां बिदअत आएगी सुन्नत रुखसत हो जाएगी। अब नमाज जनाजा की वो अहमियत नहीं होगी, न नमाज जनाजा याद करनी है, न दुआ याद करनी है, कुछ पता नहीं, जाके खड़े हो गए हैं, वुजू भी है कि नहीं है, लेकिन कुरान खानी में तो जाना ही जाना। देखो रबीउल अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर है तो भाई कोई दिखा दे, भाई ये रिवायत है, इसके ये रावी हैं, सारे सिक़ा रावी हैं, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है ताकि उसमें खुराफात, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फर्ज कर लें, लोग बहस करते नहीं जी फलां ने लिखा है तो फलां ने लिखा, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है? अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों? आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो पीर को नबी ने रोज़ा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तस्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोज़ा जमा नहीं हो सकते। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोज़ा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तस्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोज़ा रखना जायज़ है। ईद उल फितर को कोई रोज़ा रखे? बोलो भाई, अगर जिस दिन रोज़ा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोज़े का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोज़ा एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, क्योंकि ईद खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है? क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं। और आपके जानिसार सहाबा किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय
सारी जिंदगी इत्तिबा सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा, और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदअत कहलाता है।